ہماری جو سفارتی فتح ہے اس کا صحرا جو ہے وہ نائب وزیر اعظم اور وزیر اعظم کے ذمہ جاتا ہے. میں نائب کہتا ہوں، ڈیپٹی کو ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں، جو بھی مناسب وقت لفظ ہے. دوسری بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا پہ جو ہماری عسکری کامیابی ہے، جس کا صحرا ہمارے چیف آف دی آرمی اسٹاف، ہمارے فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں ان کو جاتا ہے، ہماری فضائیہ کے ہیڈ کو جاتا ہے، ہماری بحریہ کے ہیڈ کو جاتا ہے. یہ جو ہمیں ترقی یا ہمیں جو ایک فوقیت حاصل ہوئی ہے سفارتی محاذ پہ، اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ ہماری عسکری فتح ہے. اور دنیا پہ ایک بات کلیئر ہو گئی، اور وہ یہ کہ جو بھارت کا ایک واویلا تھا یا وہ جادو ٹونا تھا کہ جناب ہم 7 گنا بڑے ملک ہیں، ہماری 9 گنا زیادہ وہ ڈیفنس اسپینڈنگ ہے، ہماری اتنی بڑی فوج ہے، وہ سب بھگ سے اڑ گیا. وہ تمام جو انہوں نے مقدمہ بنایا ہوا تھا یہ اس جنگ میں 4-5 دن کی جنگ کے اندر سب بھگ سے اڑ گیا. دوسرا جو انہوں نے ایک اور مت کریٹ کر رکھی تھی، جو ان کے وزیر اعظم خود بھی کہتے تھے کہ ہمارے پاس رافال ہوتا، وقت سے خرید لیا ہوتا تو ہم ایسی کی تیسی کر دیتے. تو کیا ہوا؟ وہ رافال جو تھے وہ چڑیوں کی طرح نیچے گر رہے تھے. تو وہ جو انہوں نے دوسرا ایک کھیل رچا رکھا تھا کہ فضائی طور پہ ہم پتہ نہیں کیا ہیں، وہ بھی ختم ہوا. پھر دفاعی طور پہ جو انہوں نے ایک مقدمہ دنیا کے سامنے رکھا تھا کہ ہمارے پاس روسی وضع قطع کے کوئی S-400 ہیں، پاکستان سے چڑیا بھی داخل نہیں ہو سکتی. تو بھائی اس S-400 کی بیٹریز تک تو ہم نے اڑا دیں، جہاں چاہا میزائل داغا، اور جب چاہا میں اپنے ڈرونز بھیجے اور کئی گھنٹے وہ پرواز کرتے رہے. تو اس وجہ سے دنیا پہ ایک بات واضح ہو گئی ہے، اور وہ یہ کہ پاکستان اپنے بچوں کی، بالخصوص اپنے بچوں اور بچیوں کی، اپنے بزرگوں کی اور اپنی سرحدوں کی حفاظت خوب کرنا چاہتا ہے. مگر اس کے باوجود جو پیغام ہم امن کا لے کر چلے ہیں وہ ہم پیغام اب پوزیشن آف اسٹرینگتھ سے لے کے چلیں. اللہ کا بڑا فضل ہے، ہم بڑی ہیوملٹی کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں، اللہ کے سامنے ہم سجدہ ریز ہیں، اللہ نے ہمیں یہ فتح دلائی ہے، لیکن ہم کامیابی کے باوجود امن کی بات کر رہے ہیں. ہم یہ ثابت کرنے کے باوجود کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ بھارتی فوج سے زیادہ بہتر ہے، اس کے باوجود اگر ہم آج امن کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان ایک حقیقی امن چاہتا ہے. پاکستان سیز فائر کو تبدیل کرنا چاہتا ہے امن میں، خطے کے امن میں. ہمیں اپنے بچوں کی پرواہ ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو غریب لوگ ہیں وہ ترقی کریں. وزیر اعظم کا ایک خواب ہے کہ یہاں پہ ہمارے ہاں لوگ عزت کی زندگی گزار سکیں. اور عزت کی زندگی یا ڈیسنٹ لائف کیا ہے؟ کہ لوگ اپنے ماں باپ کی، بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر سکیں، لوگ اپنے بچے بچیوں کو اسکول بھیج سکیں، جب وہ کالج اسکول سے نکلیں تو ان کے پاس ذریعہ روزگار ہو. یہ ہے ایک عزت کی زندگی. اور ہماری تو ساری تگ و دو بھی بجٹ کے حوالے سے بھی، آنے والے وقت میں بھی ہماری ساری تگ و دو تو اپنے غریب لوگوں پر ہے، اور ان کے لیے زندگی بہتر کرنا جو ہے وہ کوشش ہم کر رہے ہیں. لیکن ہم کچھ ایسا تو نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے ہمسایہ ملک کے لوگ جو ہیں ہم انہیں کچھ ڈی ہیومنائز تو نہیں کرتے. آپ نے کبھی ہم سے یہ نہیں سنا، ہمیں تو ان کی بھی فکر ہے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ وہاں کے غریب لوگ بھی آگے بڑھیں. لیکن یہ ہندتوا کا بھوت جو سمایا ہوا ہے وزیر اعظم کے سر میں، جس میں وہ اپنے ہی ملک میں رہنے والے اپنے لوگوں پہ زندگی تنگ کر رہے ہیں، بالخصوص مائنورٹیز، اور ان میں بھی سلیکٹیوٹی کے ساتھ مسلمان، اور اس میں بالخصوص جو کشمیری ہیں. ارے بھائی آپ اپنے لوگوں کے لیے کیوں زندگی تنگ کر رہے ہیں؟ آپ کوئی امن کی بات کریں، آپ کوئی آگے بڑھنے کی بات کریں، آپ کو خطے کی ٹریڈ کی بات کریں. جنگ کی تو بات کریں گے تو آپ کی وہ جو ہیجمونک پرنسپل تھا وہ تو پاش ہو گیا. آپ چودھری بننا چاہتے تھے، 5 دن میں مزارہ بن گئے. اور یہ بات میں کسی تضحیق آمیز اس لہجے میں نہیں کر رہا ہوں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم برابر ہیں. جو بات ہوگی برابری کی بنیاد پہ ہوگی. اگر کسی کے دماغ میں کوئی ہیجمونک ڈیزائن ہے کہ ہم یہاں کے چودھری، تو بھائی چودھری وودھری تو اب آپ نہیں ہیں، کبھی بھی نہیں تھے، اور اب تو بالکل ثابت ہو گیا کہ آپ نہیں ہیں. ہاں برابری کی بنیاد پہ امن کی بات کریں. اور یہ جو آپ نے نئی بات چھیڑی ہے پانی کی، تو یہ صرف آپ پانی کا معاملہ جو ہے یہ پاکستانی معاملہ نہیں ہے. اب دنیا کے 70% ممالک جن کا پانی اپر رائپیرین، یعنی اپر رائپیرین وہ ملک ہوتے ہیں جہاں سے پانی بہتا ہے اور نیچے آتا ہے،
اور وہ تمام 70% ممالک، چاہے وہ افریقہ کے ہوں، لیٹن امریکہ کے ہوں، ساؤتھ ایشیا کے ہوں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو جہاں سے پانی آتا ہے وہ اس حق رکھتا ہے کہ وہ نچلے رائپیرین یا نیچے جہاں بہاؤ ہے پانی کا، ان کا پانی بند کر لے. یعنی صدیوں سے بہتا ہوا پانی بند کر دیں گے آپ؟ کیا آپ ہوا بھی بند کر دیں گے؟ کیا آپ پھولوں کا رنگ بھی نکال لیں گے؟ کیا آپ خوشبو چھین لیں گے؟ آپ جس طرح کی گفتگو فرما رہے ہیں. اور اگر ایسا ہونا شروع ہو گیا تو پھر دنیا میں کیا قیامت آئے گی؟ آپ کے گمان میں ہے کیا؟ اور آپ کو تو یہاں تک نہیں معلوم کہ 1/3 آپ کا اپنا پانی جو ہے وہ کسی اور ملک سے آ رہا ہے. آپ یہ کریں گے تو اگر انہوں نے آپ کا پانی روک لیا تو پھر آپ کا کیا بنے گا؟ اور ہمارے لیے تو جب آپ پانی کی بات کرتے ہیں تو آپ جنگ کی بات کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے ملک کی 50% آبادی جو ہے وہ زراعت سے منسلک ہے. ہماری 25% GDP یعنی ذریعہ معاش جو ہے وہ یعنی ہماری جو معاشی فریم ورک ہے وہ زراعت سے منسلک ہے. اور 100% ہماری جو فوڈ سیکیورٹی ہے وہ زراعت سے منسلک ہے. تو آپ ہمارا پانی بند کریں گے اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم خاموش رہیں گے؟ تو بھائی کوئی عقل کی بات کیجئے، عقل کی بات ہم سے بھی کیجئے. مگر یہ جو آپ نئی کچھ ڈاکٹرنز لے کر آ رہے ہیں، یعنی یہ جو آپ نے ایک نئی ڈاکٹرین ایجاد کی ہے کہ اگر ہمیں شک پڑ جائے تو ہمیں کسی ثبوت کی ضرورت نہیں. آپ نے کہا ہمارے ہاں دہشت گردی ہوئی ہے، ہمیں لگتا ہے پاکستان نے کیا. آپ نے تو خیر FIR ہی کروا دی، لیکن چلیے چھوڑیے اس بات کو. آپ نے کہا جی ہمیں لگتا ہے پاکستان نے کیا ہے. ہم نے کہا چلیے ثبوت دیجئے اور ہم ابھی آپ کو بتا دیتے ہیں ایسا ہے یا نہیں. آپ نے کہا نہیں تمہیں ثبوت نہیں دیں گے. ہم نے کہا چلیے چھوڑیے ہمیں، آپ ایسا کیجئے کہ یہ جو بین الاقوامی ادارے ہیں یونائٹڈ نیشنز، انہیں ثبوت دے دیں. آپ نے کہا نہیں یہ بھی نہیں کریں گے. ہم نے کہا اچھا آپ کے کوئی بھلے سے دوست ہوں گے ممالک؟ امریکہ ہے، آپ کے بڑے گہرے روابط ہیں، ہمارے بھی تاریخی روابط ہیں. برطانیہ ہے جس کا یہ کشمیر والا معاملہ ایک انفنشڈ بزنس اس تقسیم کا ہے، تو ان کی بھی ذمہ داری ہے. سعودی عربیہ ہے جو ہمارا تو خیر بھائی ہے مگر آپ کے بھی اچھے تعلقات ہیں. یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہیں، امارات ہیں. آپ ایسا کیجئے کہ تمام ثبوت ان کے سامنے رکھ دیں تو ہم ان سے بات کر لیتے ہیں. آپ نے کہا نہیں بھائی ہم تو جنگ ہی کریں گے. اب آپ سوچئے یہ جو نئی ایک ڈاکٹرن وہ سامنے لا رہے ہیں کہ اگر ہمیں شک پڑ جائے یا ہمیں یہ شک پڑے کہ آنے والے وقت پہ آپ ہم پہ حملہ کر سکتے ہیں، حملہ نہ ہوا ہو، کوئی ثبوت بھی نہ ہو، یا آپ کے علاقے میں کچھ ہو جائے اور آپ بولیں کہ مجھے شک ہے، نہ میں ثبوت دوں گا، نہ شہادت دوں گا، نہ بندوں کے نام دوں گا، نہ تنظیم کا بتاؤں گا، نہ اس تنظیم کا پاکستان سے تعلق بتاؤں گا، میں تم پہ حملہ کر دوں گا. تو میں صرف یہ کہوں گا کہ ارے بھائی آپ کے ہاں تو 4-6 سال بعد دہشت گردی ہوتی، ہمارے ہاں تو ہر 4 دن بعد ہو رہی ہے. ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں. ابھی پچھلے 1-1.5 ہفتے پہلے ہماری بس روک کے ہمارے بچوں کو شہید کیا گیا. کچھ مہینے پہلے ہماری ٹرین کاٹ کے لوگوں کے ID کارڈ چیک کر کے ان کو شہید کیا گیا. کچھ سال پہلے APS میں سینکڑوں بچوں کو آپ نے شہید کر دیا. ان کی استانی کو ان کی موجودگی میں ان کی آنکھوں کے سامنے فاسفورس ڈال کے آگ لگا دی اور راکھ کر دیا. تو بھائی اگر ہمیں شک پڑ گیا تو پھر، اور ہم تو ڈوسیز دے رہے ہیں، تو اس آگ اور خون کی ہولی مت کھیلیں. یہ آپ کے گلے پڑے گی، پڑ چکی ہے 2 مرتبہ. پہلے 2 گرے تھے، اب کے 6 گرے ہیں. اگلی مرتبہ 60 گریں گے، پھر 600 گرائیں گے. الٹیمیٹلی امن کی بات ہی ہوگی. تو ابھی سے امن کی بات کریں. اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک کمپریہنسو ڈائلاگ ہو، برابری کی